محبوب کو یا محبوبہ کو اپنے قدم میں لانے کا، محبوب اور محبوبہ کے درمیان محبت پیدا کرنے کا، جو جدائی ہو چکی تھی ان کو جوڑنے کا پاورفل اللہ کے دو صفاتی نام پڑھیں، اور انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر اندر محبوب یا محبوبہ آپ کے قدم میں ہوگی۔ صرف اور صرف جائز مقاصد کے لیے اجازت دے رہا ہوں، شادی کے لیے، اچھی نیت کے لیے، غلط کام کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لاکھوں وظیفے آپ کر چکے ہیں، لاکھوں تویز آپ لے چکے ہیں، لاکھوں عمل آپ کر کر کے تھک چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 7 دنوں کے اندر اندر محبوب یا محبوبہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانیں پڑتی ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، اور خوشخبری پہلے بھی 1-2 ویڈیو کے اندر میں دے چکا ہوں۔ ہر اتوار کو، ہر سنڈے کو 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک ایس کے اشفاق نورانی اپنے چینل کے اوپر براہ راست لائیو آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ لائیو استخارہ کروانا چاہیں استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہیں، اس کا بھی حل کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، کروانا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، انشاءاللہ حل بھی کیا جائے گا اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کے معاملات کے اندر رکاوٹ ہے، آیا آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا جسمانی امراض ہے، بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر استخارہ کر کے واضح طور پر اسی وقت آپ کو بتا دیا جائے گا آیا آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں یا مرض ہے۔ اسی طرح آپ بچوں کی شادی کرتی ہیں، آپ کے بچوں کی شادی کرنے سے پہلے آپ کو یہ ہونا چاہیے، پہلے بھی بزرگ ہوا کرتے تھے، جب اپنے بچے کی شادی کرتے تو کرنے سے پہلے اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، بڑے بڑے بزرگوں سے، بڑی بڑی ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے یہ مشورہ لیتے تھے، کیونکہ مشورہ لینا سنت ہے، سنت مصطفیٰ ہے، اور اس کے اندر ثواب ہے، اس کے اندر خیر و برکت ہے۔ پہلے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اب معاشرے کے ڈر سے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، اور ان لوگوں کے ڈر سے لوگ ایک گھر کے اندر رشتہ طے ہو رہا ہے اور 4 دیواری کے ساتھ دوسرا گھر ہے، اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ اب ان کا قصور نہیں ہے، کیوں نہیں لیتے؟ وہ ڈر چکے ہیں۔ لوگ ماں باپ کے بچوں کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، معاذ اللہ خوبیاں نہیں بیان کرتے، خامیاں بیان کر دیتی ہیں، جس کی بنا پر رشتہ کیا ہوا، رشتہ طے شدہ، جو طے شدہ ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، 2 خاندان آپس کے اندر بیٹھ کر مل چکے ہیں، ان کے اندر دراڑیں پیدا کی جاتی ہیں، نفرت انگیز باتیں کر کے، بغض اور عداوت کی بنا پر ان کی خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس رشتے کو ختم کرایا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر حل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مشورہ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میں استخارہ کروا لوں، آیا میری بچی، جہاں میں اپنی بچی کا رشتہ طے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، جہاں میں اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ان دونوں کے اندر موافقت رہے گی، ان دونوں کے اندر محبت رہے گی، کیا یہ دونوں کا گھر آباد ہو پائے گا؟ ان کی زندگی کے اندر امن اور سلامتی ہو پائے گی؟ استخارہ کروا کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر شادی کرنا کون سا آسان کام ہے؟ ایک غریب کو اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کرنے کے لیے کم از کم 10 سے 15 سال درکار ہوتی ہیں۔ 10-15 سال اپنے پیٹ کو بھوک دے دے کر، اپنے پیٹ کے اندر بھوک برداشت کر کر کے، پیسے جوڑ جوڑ کے 10-20 لاکھ روپیہ جمع کر کے پھر اپنی ایک بچی کی یا ایک بچے کی شادی کرتا ہے۔ آئے دن دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں وہ گھر ٹوٹے ہوتے ہیں۔ وہی محبت ہونی چاہیے تھی، اس گھر کے اندر موافقت ہونی چاہیے تھی، لیکن یوں نہیں ہوتا۔ ناظرین محترم، دوسرے دن خبر آتی ہے کہ علامہ صاحب وہ گھر ٹوٹ چکا ہے، اس گھر کے اندر دونوں خاندانوں کے اندر نفرتیں آ چکی ہیں، اس کے اندر یہ خامی تھی، اس کے اندر یہ خامی تھی۔ بچی والے خامی نکال رہے ہوتے ہیں بچوں والوں کی، بچوں والے خامی نکال رہے ہوتے ہیں بچیوں والوں کی۔ اس سے پہلے میں مشورہ دیتا ہوں، کم از کم اپنی بچی، اپنے بچے کی شادی کرنے سے پہلے، رشتہ طے کرنے سے پہلے، اس کا نام، اس کی ماں کا نام، لڑکی کا نام، لڑکی کی ماں کا نام مکمل طور پر پوچھ کر آپ کسی اچھے عامل سے استخارہ کروا کے، اتنا تو پوچھ سکتے ہیں، مشورہ تو یقیناً ڈر کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو پوچھ سکتے ہیں آیا
آیا یہ گھر آباد ہو پائے گا کہ نہیں، یہ دونوں خاندان پوری زندگی کے لیے چل پائیں گے کہ نہیں، ان دو خاندانوں کے اندر محبت ہو سکے گی کہ نہیں۔ ناظرین محترم، جب استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہاں آپ کی بچی اور ان بچے کے درمیان، اس بچی اور اس بچے کے درمیان محبت رہے گی، یہ شادی انشاءاللہ پوری زندگی چلے گی، اور شادی کے اندر پوری زندگی کے اندر خیر و برکت رہے گی، پوری زندگی ان کے دلوں کے اندر، میاں بیوی کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، ایک دوسرے کے ادب و احترام کرنے والے بنیں گے، ایک دوسرے کے حقوق آباد کرنے والے بنیں گے۔ جب استخارہ کریں گے تو ماں باپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، ذہن مطمئن ہو جائے گا، اطمینان قلب نصیب ہو جائے گی۔ کسی صورت کے اندر بھی اتوار کو لائیو آپ اپنا سوال کر کے اس کا جواب بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا محبوب عرصے دراز سے نمبر بلاک کر بیٹھا ہے، آپ سے رابطہ تک نہیں کرتا، لیکن آپ کی خواہش ہے کہ میں اس سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے 7 دنوں کے اندر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر محبوب چاہتا ہے کہ میری محبوبہ جو ہے، جس سے میں پیار کرنا چاہتا ہوں، جس سے لو میرج کرنا چاہتا ہوں، جس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں یہ جائز مقصد کے لیے ہے، اچھے کام کے لیے ہے، برے کام کے لیے ہر کسی کو اجازت نہیں ہے۔ زنا حرام ہے، نکاح عبادت ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کریں۔ انشاءاللہ محبوب ہو یا محبوبہ ہو، 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ دونوں صورتوں کے اندر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ محبوب ہے تو محبوبہ قدموں میں ہوگے، اگر محبوبہ کو نہیں مل پا رہا تو محبوب قدموں میں ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے 70 بار صبح، 70 بار دوپہر، 70 بار شام کو تصویر رکھ کر اس کی تصویر کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا مؤمنو یا سلامو، یا مؤمنو یا سلامو۔ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس تصویر کے اوپر پھونک ماریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند دنوں کے اندر اس کا نمبر بھی آن ہو جائے گا، اور آپ سے بات جب تک نہیں کرے گا یا جب تک بات نہیں کرے گی ان دونوں کو چین نہیں ملے گا۔ اسی طرح 7 دن تک آپ جاری رکھیں، 7 دنوں سے پہلے انشاءاللہ محبوب یا محبوبہ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ آپ کو سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔